یہ سوال ہے جی، اگر خدا موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے اس دنیا کی تخلیق کی کیا سوجی، اور اگر یہ دنیا امتحان ہے تو اس میں خدا کی کیا تسکین ہے، جبکہ آپس کے معاملات تو روز اول سے انسان آپس میں طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان کو سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کے حدود علم کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو سیکھنا شروع کرتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں، اساتذہ سے سیکھتے ہیں، دنیا سے سیکھتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورے عالم کے ماہرین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کے علم کی تاریخ کم و بیش 4000 سال کی ہے۔ یہ فلسفے کی تاریخ بھی ہے، یہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ بھی ہے، اور الہامی مذاہب کی بھی۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایک حد علم ہے۔ جس طرح ہم کو آنکھ دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے لیے کوئی دیکھنے کی حد نہیں ہے، وہ ایک خاص فاصلے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس صلاحیت کو ہم اپنی دوربینوں اور خوردبینوں سے بڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہے۔ یہی معاملہ ہمارے باقی حواس کا ہے، یہی معاملہ ہمارے علم و عقل کا ہے۔ تو انسانی علم کے بارے میں بہت تجربات کے بعد دنیا نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے حدود سے واقف ہونا چاہیے۔ میری حد علم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنی دنیا کو سمجھوں، اپنی ابتدا کو سمجھوں، اپنے خاتمے کو سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تقاضا میری فطرت کرتی ہے، بلکہ اس کی شدید احتیاج محسوس کرتی ہے، پوری شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس کائنات میں جو معنویت ہے، جو حکمت ہے، جو نظم ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنا ظہور فرمایا ہے اور اپنے وجود کو خود ثابت کیا ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ان دلائل کی تفصیل کی جا سکتی ہے، کوئی عاقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ ہمارا علم اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور اسی دنیا پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس دنیا کے اندر جو قانون کار فرمایا اس کے مطابق ہے۔ وہ بات کیا بتائی گئی ہے؟ وہ بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے بھی میں بہت سی مخلوقات بنا چکا تھا، ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا جسے میں اپنی ابدیت میں شریک کر لوں گا۔ یعنی میں ایٹرنل ہوں، ابدی ہوں، میں اپنی ابدیت میں اس کو شریک کر لوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اپنی ابدیت میں شریک کرنے کے لیے ایک بڑے مختصر سے امتحان سے گزاروں گا۔ یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان کو ہمالیہ کو اٹھا کے لانے کا نہیں ہے، یہ علم و عمل کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ یعنی ہم اپنے علم کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں، کتنا آلائشوں سے پاک رکھتے ہیں، اور ہم اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں۔ جو اپنے علم و عمل کو جتنا پاکیزہ کر لے گا، اس کے لحاظ سے ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دوں گا، اور پھر وہ وہاں پہ ابدی زندگی کے ساتھ رہے گا۔ وہاں کا عیش دوام ہوگا، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اور لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور اس کے آگے میں نے کیا رکھا ہے، کیا منصوبے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو جو کچھ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی اس کا تم یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے خالق نے ہم کو بتا دی، اور اس عظیم نعمت کی طرف توجہ دلا کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی بھی بار بار کرا دی۔ ہماری حد علم یہ ہے
جب خالق کائنات سے ملاقات ہوگی اور اگر علم اور عمل کے امتحان میں کامیاب ہو کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بھی پوچھ لیں گے کہ اگر آپ عنایت فرمائیں تو بتا دیں کیا سوجی تھی دنیا کو بنانے کے لیے۔ تو اس دنیا میں ہم کو جو چیز جاننی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب فلسفے کی یونان میں ابتدا ہوئی تو ہمارے فلسفیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے ما بعد طبیعیات، میٹا فزکس کے بھی سارے عقدے حل کر لیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی شعور ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ 1000 سال کی تگ و دو کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دریافت کر سکیں۔ چنانچہ جدید سائنس کی ابتدا اس اعتراف سے ہوئی، جدید سائنس کی ابتدا اس اعتراف سے ہوئی کہ ہماری حد علم یہ ہے کہ ہم صرف مادے پر کنسنٹریٹ کریں گے اور اس میں بھی یہ نہیں سوال کریں گے کہ وائی، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ، یعنی کیوں کا جواب پانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیسے پر گفتگو کریں گے۔ اور جیسے ہی انسان نے یہ عاجزی کا اعتراف کیا اس کے لیے دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں آ گیا، جو علم اس کو دیا گیا تھا اس میں آ گیا۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ اس دنیا کا عقدہ سلجھا لیجئے، اس کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کیجئے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ ہم اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو جب ملاقات ہوگی تو بہت سے سوالات مجھے بھی پوچھنے ہیں، یہ آپ کا سوال بھی اگر آپ نے نہ پوچھا تو میں پوچھ لوں۔